الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ذرا محبت سے درود پاک پڑھے نا الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الحمد لله ثم الحمد للہ۔ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع عطا فرما دیا، اللہ کے گھر میں محبت والے ایمان والے جمع ہیں، ماہ سیام ہے، جمعے کا دن ہے، یہ ساعتیں بڑی برکت والی ہیں، محبت والوں کا مل کر بیٹھنا یہ بھی باعث برکت ہے۔ رمضان شریف کے متعلق میں نے گزشتہ جمعے کچھ عرض کیا تھا، آج میں روزے کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خاص عبادت ہے، یہ شروع کیسے ہوئے روزے؟ تھوڑی تاریخ، فرض کب ہوئے، شروع کب ہوئے؟ سن 2 ہجری میں روزے کی عبادت ایمان والوں پر فرض ہوئی ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔
مدینہ پاک میں زیادہ آبادی یہودیوں کی تھی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی قوم ہے۔ 10 محرم کو پوری قوم روزہ رکھتی تھی۔ حضور نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی حضور فرعون کے ظلم و ستم سے بچا کر موسیٰ علیہ السلام ہمیں نجات دلائی، فرعون غرق ہوا، فرعونی قوت دریا برد ہوئی، ہمیں نجات ملی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا 10 محرم کو، تو ہم بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تمہاری نسبت میں موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوں۔ چنانچہ حضور نے بھی روزہ رکھا اور سب صحابہ کو حکم دیا کہ 10 محرم کو روزہ رکھا کرو، بڑی پابندی کے ساتھ۔ بات چلے گی لیکن یہ نقطہ ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین کی شہادت کی وجہ سے 10 محرم نہیں، یہ پہلی امتوں سے چلا رہا ہے۔ ہم نے اس کو خاص کر دیا ہے امام حسین کی شہادت کے ساتھ۔ پھر اللہ پاک نے حکم نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ یہ آیت قرآن پاک کی میرے سامنے ہے جو میں نے تلاوت کی ہے۔ شروع کیسے ہو رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ پہلی کتابوں میں رب جس قوم کو مخاطب فرماتا تھا کبھی ایمان کا حوالہ نہیں دیا۔ تورات انجیل میں یا ایھا المساکین، اور مسکینوں، لیکن نبی پاک کی امت کو رب نے جب بھی مخاطب کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب، اور ایمان والوں، ایمان والے کا مطلب کیا ہے؟ اور ماننے والوں، تسلیم کرنے والوں۔ سبحان اللہ، یہ اس امت کی امتیازی شان ہے، اور اس امت کی نہیں ہے، اس کے نبی کی تو فیض اس امت کی امتیازی شان ہے۔ امتیں پہلے بھی تھی نا، یہ نبی کی شان ہے، اس شان کے تو فیض اس امت کی بھی شان ہے۔ رب فرماتے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اور چوری کریں تب بھی بہترین امت، ڈاکے ڈالیں تب بھی بہترین امت، قتل کریں تب بھی، دہشت گردی کریں تب بھی، سود کھائیں، شراب پئیں، سارے جرم کریں تب بھی، ہاں تب بھی تم محمد پاک کی امت ہو۔ مجھے ان جرائم کی کوئی پرواہ نہیں، میرے رحمت کے چھینٹے پڑیں گے، تیرا دامن عمل صاف ہو جائے گا، میرا نبی شفاعت کرے گا، تجھے جنت میں لے جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، معنی یہ ہے کہ تمہارا میرا تعلق، تمہارا نبی کے ساتھ تعلق ایمان کے حوالے سے، اس کی حفاظت کرنا، اس کی قدر کرنا، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ یہ گوہر تمہیں ملا ہے ماں کی گود میں، ماں نے کلمہ پڑھایا ہے اور وہ کلمہ سچا اور سچا ہے۔ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، ماں نے کلمہ پڑھایا، بیٹا پڑھ لا الہ الا اللہ، ماں نے پڑھایا نا۔ استاد جی کے تو بعد میں گئے، مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ تو بہت بعد میں دیا، سب سے پہلے مدرسہ ماں کی گود ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، یہ ماں کا کلمہ سچا ہے کہ نہیں؟ اس کلمے کے ساتھ ماں نے
معاشرے نے، ماحول نے، بڑے لوگوں نے ہمیں جو کچھ دیا وہ بھی سچا ہے کہ صرف کلمہ ہی سچا ہے؟ جی، اور ماضی کی طرف جتنا سفر کرو گے تمہیں حسن نظر آئے گا، تمہیں روشنی ملے گی، تمہیں خوشبو ملے گی، یعنی باپ کی طرف، دادے کی طرف، پردادے کی طرف چلتے چلتے پھر تابعین، صحابہ کرام، پھر نبی پاک تک تم پیچھے جتنا جاؤ گے روشنی، نور ملے گا، آگے جاؤ گے تو ظلمت، اختلافات اور فتنے اور فساد، کچھ مولویوں کے، کچھ سیاسی لوگوں کے، کچھ ہمارے ذاتی، یہ آگے چلیں گے ہمارا مستقبل مخدوش ہے، ماضی ہمارا تابناک ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے نا، ذہن میں رکھے، ماں کی طرف سے ہمیں جو دودھ ملا خالص ملا، محبت ملی خالص ملی، کلمہ ملا خالص ملا، دین ملا خالص ملا، اب اس میں ملاوٹ اب کی جا رہی ہے، پہلے ملاوٹ نہیں تھی۔ دادی اماں 11ویں کا ختم دلاتی تھی کہ نہیں؟ کلمہ سچا تو 11ویں کا ختم بھی سچا۔ یا رسول اللہ بزرگ کہتے تھے کہ نہیں؟ کلمہ سچا تو یا رسول اللہ کہنا بھی سچا۔ بزرگوں کے مزارات پر جاتے تھے کہ نہیں؟ اگر کلمہ سچا ہے تو بزرگوں کے مزار پر جانا بھی سچا ہے۔ اب میری بات تم سمجھے ہو، ماضی کی طرف چلیں گے سچ ہی سچ ملے گا، اور اگر آگے چلو گے تو جھوٹ ہی جھوٹ ملے گا، اور ہمارا پیدا کرنا ہے۔ یہ میں ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں، اور ایک اہل حدیث ہو گیا، انہوں نے کہا تو اور عقیدہ رکھتا ہے، تیرے باپ کا کچھ اور عقیدہ تھا۔ اور جی میرا باپ تو ان پڑھ تھا، اسے کیا پتہ تھا؟ میں اس کا جواب دے رہا ہوں، کلمہ باپ نے دیا ہے، کلمہ سچا ہے نا؟ کلمہ باپ نے دیا ہے، کلمہ ماں نے دیا ہے، کلمہ میرے بزرگوں نے دیا ہے، وہ سب سچے تھے، ان کے آباء و اجداد بھی سچے تھے۔ یہ سلسلہ اوپر لے جاؤ، اوپر لے جاؤ۔ ایک اور سوال، قرآن کہتا ہے کہ کوئی ولی بھی ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ قرآن کہتا ہے۔ آج کے مولویوں سے میرا سوال ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں آج تک کوئی ولی گزرے ہے کہ نہیں گزرے؟ جی، ولیوں کا وجود برحق بر صغیر میں کون کلمہ لایا، وہ ولی کون ہے، ان کے نام مجھے بتائے جائیں۔ کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے، بال کی کھال اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، منطق کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فطرت جواب دے گی، فطرت جواب دے گی۔ اس خطے میں اولیاء کرام آئے ہیں نا، ان کے کوئی نام تو بتاؤ، کوئی تاریخ بتاؤ، کہاں ہے وہ، کیا کرتے رہے ہیں۔ اگر تعلق تیرا ان کے ساتھ ہے تو حق پر ہے، اگر تو انہیں کہتا ہے کہ بدعتیں پھیلانے والے تھے، تو جھوٹا ہے، باطل ہے، بہت سچے تھے۔ ایک شخص کہنے لگا داتا علی حجویری نے جتنی بدعتیں پھیلائی ہیں کسی نے نہیں پھیلائی۔ میں نے کہا تیرا وجود بدعت ہے، داتا علی حجویری کا جھنڈا بلند ہے۔ سچی بات ہے نا، میں کتابوں سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، تمہارا من، تمہارا ضمیر جواب دے گا۔ اچھا، ان کے مدرسوں میں چلے جاؤ اور داتا کے دربار پر چلے جاؤ شام کے وقت، مجھے بتانا افطاری کرانے والے وہاں زیادہ ہے کہ یہاں زیادہ ہے؟ پرسوں کی اخبار میں گولڈن شریف کے افطاری کا منظر انہوں نے دکھایا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ افطاری کر رہے ہیں۔ یہ افطاری کرانے والے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں، وہ کراتے ہیں افطاری جو چندہ جمع نہیں کرتے،
جو زکوٰۃ کی اپیل نہیں کرتے، جو قربانی کی کھالیں جمع نہیں کرتے، جو تنخواہیں لے کر دین کی خدمت نہیں کرتے، وہی افطاری کراتے ہیں، اور جو تنخواہیں لیتے ہیں وہ بیچارے تو کسی کے گھر جا کر افطاری کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی ضروری تھا، جو ہو گیا پلے باندھ لو جی۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ گرمی کا موسم، محنت مزدوری بھی کرنی ہے، بھوکا پیاسا بھی رہنا ہے، پھر صحتیں بھی کمزور ہو گئیں کیونکہ غذا اور خوراک کمزور ہے، ہم نے کھاد دے دے کر اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے، جو کچھ باقی تھا اس کے اوپر سپرے مار کر کہا بیڑا غرق کر اس سبزی کا۔ اللہ پناہ دے، ہم اپنے خود دشمن ہیں۔ اور وزیر صحت کیا کرتا ہے؟ یہ وزارت کس لیے ہے؟ زمیندار کہتا ہے جلدی سبزی اگاؤ تاکہ منافع کماؤ، کھاد دے کر پوری قوت کے ساتھ وہ زہر جسم میں پھیلا ہے، بندہ کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے بھی دعا مانگتے مانگتے اپنا ایک وقت یاد آ گیا، آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے، جب یہ مسجد بنی تھی جی۔ اس مسجد میں کوئی پنکھا وغیرہ نہیں تھا، کھڑکیاں دروازے بھی نہیں تھے، بس صرف مسجد ہی تھی اور میں تھا، سمجھے نا۔ ہمیں نیچے بٹھانے کے لیے ہمارے پاس چٹائی بھی نہیں تھی، دری تو دور کی بات ہے، اور رمضان آ گیا سخت گرمی میں، اور اس دروازے کے سامنے میں الٹی چارپائی بچھا کر اعتکاف بیٹھا تھا اکیلا، مسجد میں پنکھا نہیں ہے۔ پتہ پھر کیا کرتا تھا؟ میرے پاس اے سی کا انتظام تھا، موٹا کپڑا پانی میں بھگو کر اوپر کر لیا، ہوا گرم لگی، ٹھنڈک پہنچ گئی۔ یہ پرانا طریقہ ہے، اے سی بن گیا نا۔ اور وہ وقت مجھے یاد آ رہا تھا، اور ایک آج کا وقت مجھے یاد آ رہا ہے، 2.5 من کے یہ اے سی چل کر آپ کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، پنکھے ہیں، قیمتی قالین ہے جی، اور قیمتی ممبر ہے، اور قیمتی نمازی ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، دوستوں یہ سایہ ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے۔ ہاں، کوئی آج ممبر پر میں بیٹھا ہوں، کل کوئی اور بیٹھے گا۔ بادشاہ کے تخت پر ایک درویش آ کر بیٹھ گیا، پھٹے پرانے کپڑے، بڑا گندا بال، جیب ہے ہی نہیں، پیسہ کہاں سے، اور بھوکا مارا ہوا فقیر اتنی جرت والا تھا کہ کوئی اسے روک نہیں سکا، پہرے دار موجود ہیں، کوئی روک نہیں سکا، وہ سارے مجمع کو چیرتا ہوا بادشاہ کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ کو جرت نہیں ہوئی، بادشاہ نے حقارت کی نظر سے دیکھا، اپنا لباس دیکھا، اس کا لباس دیکھا، اپنی حالت دیکھی، اس کی حالت، کون ہے تو؟ اس نے کہا مجھے نہ پوچھو، آپ پہلے مجھے بتائیں آپ کون؟ میں بادشاہ ہوں، یہ تخت آپ کا ہے؟ ہاں میرا تخت ہے۔ نہیں، میں تو سرایہ سمجھ کے آیا ہوں۔ بادشاہ سے درویش کہتا ہے میں سرایہ سمجھ گیا۔ اس نے کہا پاگل ہے، دماغ خراب ہے، سرایہ ایسی ہوتی ہے، یہ تو میرا تخت ہے۔ انہوں نے کہا جی میں سرایہ سمجھ کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں سرایہ نہیں، یہ تخت ہے میرا۔ انہوں نے کہا جی حضرت بادشاہ سلامت آپ سے پہلے بھی اس پر کوئی بیٹھتا تھا؟ ہاں میرا باپ بیٹھتا تھا، اس سے پہلے میرا دادا، آپ کے مرنے کے بعد میرا بیٹا۔ یہی تو سرایہ ہوتی ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، یہی سرایہ ہوتی ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے۔ قدموں پر گر گیا۔ اللہ اکبر، کس طرح کے اللہ کے بندے سبق جا کر دیتے اور سناتے ہیں۔ کتب علیکم الصیام، اب گرمی کا روزہ بڑا مشکل ہو گیا، اتنا لمبا روزہ، اس سے بھی بڑے بڑے لمبے روزے رکھنے والے انگلینڈ میں بیٹھے ہیں۔ اگرچہ موسم اچھا ہے، روزہ تو روزہ ہی ہوتا ہے نا،
تلخی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے نا ایمان والوں سے فرمایا کما کوتب علی الذین من قبلکم، تم پر ہی نہیں فرض کیا، پہلی امتوں پر بھی فرض ہوا تھا، وہ تمہارے ساتھ شامل ہے، ہمت کرو، حوصلہ کرو۔ یا اللہ روزے تو ہم رکھیں گے، گرمی کے بھوک پیاس برداشت کریں گے، کام بھی کریں گے، ہمیں حاصل کیا ہوگا؟ فرمایا لعلکم تتقون، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ روزے سے تقوی پیدا ہوتا ہے جی، اور تقوی جس میں آ جائے وہ متقی کہلاتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں جنت کے بارے میں اعدت للمتقین، کہ یہ جنت میں نے متقی لوگوں کے لیے تیار ہے۔ اور جس میں تقوی آ جائے، ایک اور بات، جس میں تقوی آ جائے وہ ولی کامل بن جاتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ پاک فرماتا ہے ولی کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں اور ان میں تقوی آ جاتا ہے۔ تو متقی ولی، متقی جنتی، نتیجہ کیا نکلا؟ ولی جنتی۔ تو جنت میں لے جانے والا وصف تقوی ہے۔ تقوی کے بڑے درجے ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ اور آخری درجہ کیا ہے؟ شبہ والی چیز سے بھی بچنا۔ شبہ والی چیز سے بھی، بینک والے کہتے ہیں نا جی ہمارا اسلامی سسٹم ہے، لیکن شبہ تو ہے نا۔ کچھ علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب نے تو فتویٰ دے ہی دیا نا کہ یہ بالکل جائز ہے، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ اب شبہ پیدا ہو گیا، جب علماء کیا اختلاف ہو جائے رائے میں، شبہ پیدا ہو گیا، اس سے بچنا یہ تقوی کا اعلیٰ مقام۔ روزے کے فضائل تو میں نہیں بیان کر سکوں گا، میرے ذہن میں اب تقوی کا ایک بات۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، میں ابھی وہاں کمرے میں بیٹھا اپنے بچوں سے بات کر رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے امام اعظم کے شاگرد ہیں، اور تقوی میں ان کا خاص نام ہے۔ گھوڑے پر سوار ہو کر سفر فرما رہے تھے، توجہ سے سننا، دوران سفر نماز کا وقت آ گیا، گھوڑے سے اتر آئے، گھوڑے کو چھوڑ دیا، نماز ادا کی، نماز سے فارغ کو دیکھا گھوڑا کھیت میں چر رہا ہے، فرمانے لگے اپنے آپ سے، سوچنے لگے کہ اس میری سواری نے غیر کا لقمہ کھا لیا ہے، اب یہ سواری میرے قابل نہیں رہی۔ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ میں اس کھیت کے مالک کو تلاش کروں، اس کے پاس جاؤں اور اس سے معافی مانگوں، حلال کراؤں یہ لقمہ جو میری سواری نے کھایا ہے۔ کون یہ سارا تردد کرے، گھوڑا یہیں چھوڑ کر پیدل چلو۔ یہ ہے شبہ سے بھی بچنا۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے کے لیے ایک محلے میں تشریف لے گئے، ابھی جنازے میں دیر تھی تیاری میں، آپ دھوپ میں کھڑے، توجہ ہے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازے۔ کسی نے کیا حضرت یہ سایہ ہے دیوار کا، سائے میں آ جائے، آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، فرمایا نہیں، سائے میں کھڑا ہونا میرے لیے جائز نہیں۔ انہیں حضور اس میں جائز ناجائز والی کون سی بات ہے، یہ دیوار ہے، اس کا سایہ ہے، ہر کوئی کھڑا ہوتا ہے، آپ بھی کھڑے ہو جائیں۔ فرمایا نہیں، تم نے میری بات کو نہیں سمجھا، یہ جس کا مکان ہے اس نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے، اب یہ قرض بھی ہے نہیں، وہی واپس کرے گا، جس نے رقم مجھ سے لی ہے وہی کا واپس کرے گا۔ میں اگر اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہو جاؤں تو میں نے اس کے مکان کے سائے سے فائدہ اٹھایا، اور قرض کے ساتھ کوئی فائدہ حاصل ہو تو وہ سود بن جائے۔
یہ سائے کا جو فائدہ اٹھانا ہے قیامت کے دن میرے سود کے کھاتے میں نہ آ جائے، میں رب سے ڈرتا ہوں۔ حدیث پاک کا جملہ ہے کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ کسی قسم کا نفع لائے وہ نفع نہیں، وہ سود ہے، وہ حرام ہے، خنزیر ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جس امام میں اتنا تقوی تھا وہ امام اعظم بنا ہے، اس کے سر پر عظمت کا تاج رکھا گیا ہے، اس کے ماننے والے غوث اور کتب اور ولی ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کا مولوی یہ تقوی کہاں سے لائے؟ مجھے دکھائے تو صحیح۔ کوفے میں بکری گم ہو گئی، اعلان ہو گیا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا جو بکریاں رکھتے ہیں کہ بکری کی طبی عمر کتنی ہوتی ہے؟ جس طرح ہماری طبی عمر 60 70 سال 65 سال، یہ ہماری طبی عمر، کوئی پہلے مر جاتا ہے، کوئی آگے بھی 100 تک بھی چلا جاتا ہے، لیکن طبی عمر 60 سال۔ لوگوں سے پوچھا تم بکریاں رکھتے ہو، پالتے ہو، بکری کی طبی عمر کتنی ہوتی ہے؟ کسی نے کہا جی 7 سال۔ امام اعظم نے 7 سال بکری کا گوشت نہ خریدا نہ کھایا، کہ جو گوشت میں خرید کر لاؤں حوصلہ ہے اس بکری کا ہو جو کوئی چرا کر لے گیا ہے اور بازار میں فروخت کر رہا ہے، اور پاکستانی گدھے کھا رہے ہیں۔ آئے ہائے، پھر کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی۔ شکل تو دیکھ شیشے میں، دعا قبول کس کی ہوتی ہے؟ جس کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے، وہ دعا مانگتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک پھر میرے سامنے آ گئے۔ آپ شہر کی گلی میں جا رہے ہیں، ایک نابینا آ رہا ہے، اٹھا لو تذکرۃ الاولیاء، حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کسی نے کہا کہ تو ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، بینائی سے محروم ہے، یہ زمانے کے بزرگ ہیں، ان سے دعا کرا اللہ پاک بینائی دے گا۔ اس نے راستہ روک لیا۔ حافظ جی کیوں روک دوں؟ حضرت میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک گلی میں کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھا دیے، مولا کریم تیرا بندہ ہے، مجھے وسیلہ بنا رہا ہے، اسے بینائی دے۔ دعا ختم نہیں ہوئی، بینائی آ گئی ہے۔ جو رب کی مانتے ہیں رب پھر ان کی مانتا ہے۔ ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ میں تو تیری مانوں گا نہیں، تو میری مان۔ رب کہتا ہے میں کوئی تیرا کرایہ دار ہوں؟ سمجھے نہیں بات ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کیا معنی اس کا؟ میری مانو پھر دعا مانگو، میں بھی قبول کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ او آقا دو جہاں کالی زلفیں پھیلا کر، چہرہ چمکا کر مسجد نبی کے منبر پر جلوہ افروز ہے، مجمع سے ایک اٹھا ہے، یا رسول اللہ ہمارے مویشی ہلاک ہو گئے، کوئی سبزہ نہیں، کوئی تنکا نہیں ملتا کھانے کے لیے، مدت ہوئی بارش نہیں، عرب کی زمین ترس گئی ہے، دعا فرمائیے۔ سرکار نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ کرام فرماتے بھی چہرے مبارک تک ہاتھ نہیں آئے تھے کہ ہمارے مسجد کا چھت پانی سے ٹپکنے لگ گیا۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ ابھی دعا پوری نہیں ہوئی، کہاں سے بادل اٹھا، رب نے ایمرجنسی کا اعلان کر دیا، اور جلدی جا جلدی جا۔ مدینے والے کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، دعا ختم ہونے سے پہلے ذرا برس کر دکھا۔ ہاں مزہ آیا کہ نہ آیا؟ ہم بھی دعائیں مانگتے ہیں، جہاں پر نالا ہے وہی ہوتا ہے، اس کی مانے تو بات بنے نا۔ لیجئے بخاری کی روایت ہے، ہفتے کا دن آ گیا، بارش برس رہی ہے، اتوار کا دن بارش برس رہی ہے، سوار پورا ہفتہ بارش رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ آمنہ کے در یتیم کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، یہ ہاتھ پھر اٹھیں گے تو بادل رکیں گے، ورنہ یہ برسنے کا حکم ہے، برستے رہیں گے۔ ضمناً ایک لطیفہ پیاری بات بزرگوں سے سنی ہے
کہ لیلا گھڑا بھرنے کے لیے کنویں پر آئی، مجنو بیٹھا تھا، نے کہا مجنو ذرا کنواں گیڑ اردو میں کیا کہو گے؟ اور اردو لکھے پڑھے ہو، بتاؤ۔ گیڑنا پنجابی ہے، کرو ترجمہ اردو میں۔ اردو میں نہیں، انگریزی کے بڑے تم شہدائی ہو، ذرا انگریزی میں بتاؤ۔ کنواں گیڑنا، چلانا نہیں، گیڑنا اور ہوتا ہے، چلانا اور ہوتا ہے۔ بس اردو انگریزی ختم۔ اللہ اکبر اللہ۔ مجنو نے کنواں گیڑنا شروع کر دیا، لیلا نے اس کی سہیلی نے گھڑے بھرے، چلی گئے۔ دوسرے دن پھر گھڑا بھرنے کے لیے آئی، دیکھا مجنو ابھی کنواں گیڑ رہا ہے۔ لیلا نے کہا ہم نے گھڑا بھرنا تھا، بھر کر چلی گئی، تو بس کر دیتا۔ نے کہا تو نے کہا ہے گیڑ، یہ نہیں کہا بس کر۔ اور سمجھو میرے دوستوں بات، تو نے کہا گیڑ، میں گیڑ رہا ہوں، اگر قیامت ہو جاتی مجنو گیڑتا رہتا۔ عشق ہو تو ایسا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا اللہ بارش برسنے لگ گئی۔ اب حبیب کہے روک تو روکوں گا، ورنہ برستی رہے گی۔ بل تھوڑا ہی آنا ہے، چلتی رہے، بادل برستا رہے، بل تو نہیں آئے گا۔ دوسرا جمعہ آ گیا، سرکار خطبے کے لیے ممبر پر تشریف فرمائے۔ راوی کہتے ہیں وہی صاحب تھے یا کوئی اور تھا؟ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ تو ہمارے مویشی باندھنے کی جگہ نہیں، وادیاں پانی سے پر، ہر طرف پانی پانی۔ اب توجہ، زیادہ توجہ، پہلے سے زیادہ بھرپور توجہ۔ میرے نبی کی شان دیکھو، میں غلام ہوں ادنا اس آستان کا۔ اللہ اکبر۔ جہاں جبریل بھی آتے ہیں تو ہوش سنبھال کر آتے ہیں، غوث بھی آتے ہیں تو سانس روک کر آتے ہیں۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و با یزیدی جا۔ یا رسول آپ تو کوئی حالت نہیں، ہم کہیں جا بھی نہیں سکتے، آ بھی نہیں سکتے، وادیاں پر ہیں، پانی 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 پانی، ہمارے مکان بھی پانی پانی ہو گئے۔ اب میرے آقا نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، یہ دیکھو انگلی مبارک، یوں آپ اس طرح اشارہ پر، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسے، ہم پر اب نہ برسے۔ امام بخاری نے ایک فقرہ لکھا ہے، سینے میں دل اگر ہے اس پر لکھ لو، فرماتے ہیں فما یشیر الی ناحیۃ من الصحاب الا تفرجت۔ یہ بات میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، میں نے خود سمجھی ہے اس لیے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ سمجھی ہے، استاد سے سمجھی ہے، مرشد کامل سے سمجھی ہے، بزرگوں سے سمجھی ہے۔ میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کریم کے متعلق بابا بخاری کیا لکھتے ہیں؟ حضور کی انگلی مبارک جدھر جاتی تھی بادل پھٹ جاتا تھا۔ انگلی کہاں ہے؟ بادل کہاں ہے؟ بادل کس کے تحت ہے؟ بارش برسانے والا کون ہے؟ ہوائیں چلانے والا کون ہے؟ رحمت کا میغ برسانے والا کون ہے؟ رب ہے، یہ اس کا حبیب ہے، اس کے اشارے اس کے اشارے ملتے ہیں، کائنات کا نظام چلتا ہے۔ اور میں کیا کہہ گیا ہوں؟ علم والے کہیں گرفت نہ کریں، کوئی مفتی فتویٰ نہ لگا دے، میری زبان سے کیا نکل گیا ہے اس کا اشارہ اس کا اشارہ ملتا ہے، کائنات کا نظام چلتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں قرآن کا حوالہ دے کر آگے چلوں گا، قرآن کا حوالہ دے کر آگے چلوں گا۔
بیت المقدس کہاں ہے؟ کعبہ معظمہ کہاں ہے؟ مدینہ پاک میں ادھر بیت المقدس ہے، ادھر کعبہ ہے۔ حضور ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ قبلہ یہ ہونا چاہیے، یہ نبی کی خواہش ہے، نبی کی تمنا ہے، دل کی آرزو ہے۔ میرے جد امجد خلیل اللہ نے کعبہ بنایا، میں ادھر منہ کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب یہ اشارہ ہے ادھر کا، ادھر سے اشارہ تب ہوگا جب ادھر اشارہ ہوگا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ اشارے مل رہے ہیں، اشارے مل رہے ہیں، نماز حضور پڑھ رہے ہیں، اور یوں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ جبریل آتا ہے، حکم لاتا ہے کہ نہیں، کب آتا ہے؟ میرا رب ان کے دیکھنے کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، حبیب کے دیکھنے کو دیکھ رہا ہے کہ میرا حبیب مجھے دیکھ رہا ہے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ یہی تو معراج ہے، تو مجھے دیکھے میں تجھے دیکھوں۔ یہ صرف 27ویں رجب کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ میرے رسول کو ہر لمحہ معراج حاصل ہوتی ہے۔ میں تجھے دیکھتا ہوں، تو مجھے دیکھتا ہے۔ اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے حبیب تو ہماری نظروں میں ہے۔ اللہ ان ربک یعلم انک تقوم من ادنی ثلثی اللیل۔ سورہ مزمل کا آخری رکوع، جب تم اٹھتے ہو تیرے رب کو پتا ہے کہ میرا حبیب اٹھا ہے۔ کتنے اٹھنے والے ہیں، کتنے سونے جاگنے والے ہیں، نہیں کوئی قابل ذکر نہیں۔ ادھر سے اشارہ اب ہونے والا ہے، کیا فرمایا؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تیرا بار بار چہرہ اٹھانا اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب اشارے مل گئے، دو تارے ملیں تو پھر تیرا نظام چلتا ہے، ایک تار سے نہیں چلتا۔ تالی دو ہاتھوں سے بجائی جاتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ جسم ہو روح نہ ہو، روح ہو جسم نہ ہو، انسان کیسے کام کا بنے؟ اللہ اکبر۔ سمجھ گئے بات؟ اب میں اس بات کو سمیٹ کر ایک بڑے مضبوط نقطے پر لا رہا ہوں اور اپنی تقریر آخر کو پہنچا رہا ہوں۔ پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ کیا ہے؟ دو اشارے مل گئے، کلمہ تیرا بن گیا اور تیرے سینے میں آ گیا تو مومن بن گیا۔ ساری زندگی لا الہ پڑھتا رہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ تو ہی عبادت کے قابل ہے، اے اللہ تیرے کے بغیر کوئی بھی نہیں ہے، میں پناہ مانگتا ہوں شرک سے۔ ساری زندگی پڑھتا رہے، مومن نہیں ہو سکتا جب تک ساتھ محمد الرسول اللہ نہیں ملے گا۔ بات آگئی ذہن میں؟ بھائی اللہ کا اپنا مقام ہے، اللہ کی اپنی شان ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن اس نے اپنی ساری شانیں اپنے حبیب کو بھی تو عطا فرمائی ہیں نا۔ معاشر کے میدان میں میرا رب اپنی شان کے مطابق ہم نہیں سمجھ سکتے۔ عرش عظیم پر ہو جلوہ گر، عرش پر جلوہ گر ہو۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، حدیث پاک سے ثابت ہے کہ عرش کے دائیں جانب میری کرسی بچھائی جائے گی۔ رب پھر اپنے حبیب کو دیکھے گا۔ یہ میرا حبیب ہے، ایسا کوئی حسین میں نے تو بنایا ہی نہیں، ایسا کوئی جمیل دنیا میں آیا ہی نہیں، بس میں نے ایک ہی بنا کر سانچہ توڑ دیا ہے اور حبیب کو وہ ساری خوبیاں عطا فرما دی ہیں جو میں پسند کرتا ہوں۔ آپ نے اپنے دوست کے لیے سب کچھ پسندیدہ اس کو میں نے عطا کیا ہے، ظاہر اچھا، باطن اچھا، اخلاق اچھے، عدل انصاف، زہد تقوی، پرہیزگاری، خدمت خلق، تبلیغ کا حق ادا کیا، قرآن پڑھ پڑھ کر لوگوں کو دلوں کو میل اتارا، جہاد کیے، طائف میں زخم کھائے، پتھر کھائے میرے نبی نے۔ طائف میں
پتھر مار مار کر میرے نبی کو لہولہان کیا. رب عرش دیکھ رہا ہے، واہ مصطفیٰ تیرے حوصلے پر میرے سارے فرشتے قربان ہو جائیں. کتنی استقامت ہے تیرے اندر. میرا پیغام پہنچانے کے لیے شیب ابی طالب میں 3 سال تک آب و دانہ بند ہے، سوشل بائیکاٹ ہے. مکے والے کسی کو جانے نہیں دیتے. پتے درختوں کے کھا کر اور چمڑا پانی میں تر کر کے بھگو کے چبا کر اپنے وقت گزارا. 3 سال تک میرے نبی نے رب کو سارا علم ہے، بڑا حوصلہ ہے. ہاں وہ بازار میں ولید نے میرے نبی کو تھپڑ دے مارا. یہ سرداروں میں سے ایک بدبخت سردار تھا. آج کوئی کمزور سے کمزور بھی ہو، اسے کوئی تھپڑ مارے، اسے پتہ ہے مجھ سے زیادہ طاقت والا ہے، لیکن گریبان ایک دفعہ ضرور پکڑے گا اور کوشش کرے گا تھپڑ مارنے کی. ٹھیک ہے کہ نہیں جی؟ میرا رسول تو 40 جنتی جوانوں کی طاقت رکھتا تھا. یہ بھی بات سمجھے، جنتی جوانوں کی. 100 دنیا کے جوان ہو تو ایک جنتی جوان کی طاقت بنتی ہے. بات سمجھ رہے؟ 100 دنیا کے جوان ہو مضبوط تو جنتی ایک کی طاقت. 40 جنتی کی طاقت میرے نبی کے پاس. انہیں تھپڑ مارا، پوری طاقت کے ساتھ تھا، بڑا قداور. میرے نبی نے کیا کیا؟ سر جھکا لیا. ایسا کیوں کیا؟ تیرا قبیلہ تو سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، بنو ہاشم کے پائے کا کوئی مکے میں قبیلہ نہیں تھا. اتنے عالی خاندان کا تو فرد ہے. عبد المطلب، ابو طالب تجھ پر جان چھڑکتے ہیں اور تو نے پھر سر جھکا لیا ہے. کیا وجہ ہے؟ ہاں ادھر سے آواز آ رہی ہے، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. پہلے رسولوں نے صبر کیا ہے، اے میرے حبیب تو بھی صبر کر. میں نے سر جھکا لیا. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اللہ تیرے اشارے پر یہ سب کچھ ہوا ہے. ایسے جو بھی واقعات حادثات ہو محمد عربی برداشت کرنے کا ہے، حوصلہ ہمت رکھتا ہے. ہم کمزور ہیں، فوراً سیخ پا ہو جاتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں. یہ نبی کی شان ہے کہ ولید کا تماچا برداشت. رب نے کہا برداشت یا اللہ. اب سورہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم. کبھی پڑھ کر دیکھ، تجھے پتہ چلے اس صورت میں آگے جا کر رب نے اس بے ایمان کے 10 عیب گنے ہیں. آپ تھپڑ نہ مارے، اس سے تو اختلاف کی آگ اور بھڑکے گی. آپ خاموش ہو جائیں. اب میرا کام ہے، میں اس کو ایسی سزا دوں گا قیامت تک خطبے میں اس بدبخت عیب گنے جائیں گے. اب وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو گن کر سناتا. ایک سنائے دیتا. رب نے 10 عیب گنے اور اس کے بعد آخر سے فرمایا زنیم، یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، سردار بنا پھرتا ہے. یہ تو رب کو علم ہوتا ہے نا. یہ اندھیرے میں جو کچھ فیصلے ہوتے ہیں رب کا علم ہوتا ہے. فرمائی یہ اپنی باپ کا نہیں ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی ولید نے تلوار لے لی اور اپنی ماں کے پاس چلا گیا. نے کہا ماں یہ محمد جھوٹ نہیں بولتا، قربان جاؤ، قربان جاؤ. بے ایمان ہے، دشمن ہے، مخالف ہے، دل میں یہ صداقت ہے کہ محمد پاک سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن جو پڑھ رہا ہے یہ سچا کلام ہے. میری ماں اس قرآن میں میرے متعلق یہ آیا ہے کہ یہ ماں کا نہیں، باپ کا نہیں ہے. سچ سچ بچا، اگر جھوٹ بولے گی میں تلوار سے سر قلم کر دوں گا. ماں اس کی کہنے لگی تیرا جو اصلی باپ ہے نا میرا شوہر، وہ شادی کے قابل ہی نہیں.
میں نے ایک چرواہے سے تعلق پیدا کیا ہے تاکہ یہ بے نسل نہ جائے، تو اس چرواہے کی اولاد میں سے صدق رسول اللہ، سچ فرمایا رسول پاک نے، چونکہ رب نے سچ فرمایا یہ زنیم ہے، زنیم ولد الحرام ولد الزنا۔ کیوں ایسا کام نبی کی توہین سچی اولاد نہیں کر سکتی۔ یہ مسئلے سے ہمیں سمجھ میں آ گیا، جو گستاخی کرتا ہے وہ اپنے باپ کا نہیں ہوتا۔ جو میرے رسول کی گستاخی کرے آنکھیں بند کر کے کہے گا اس کی ماں نے خیانت کی ہے، یہ اپنے باپ کا نہیں ہو سکتا۔ جو اصلی ہیں، خاندانی ہیں اور حقیقی اولاد ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ علامہ اقبال کے کہتے ہیں سجود نیست اے عبدالعزیز این بے روبم از میاں خاک در دوست۔ یہ پلکوں کو فارسی میں میاں کہتے ہیں۔ اے عبدالعزیز، یہ حکمران تھا وہاں کا، اے عبدالعزیز ہم پر فتوے تمہارے مولوی نہ لگائیں، ہم یہ سجدے نہیں کرتے، سجود نیست اے عبدالعزیز۔ یہاں مدینہ پاک آ کر ہم سجدے نہیں کرتے، سجدے رب کو ہی کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہو؟ ہم اپنی پلکوں سے در یار پر جھاڑو دیتے ہیں، پلکوں سے در یار پر۔ میں نے بعض بزرگوں کے متعلق سنا پڑا ہے کہ وہ اپنی داڑھی اتنی بڑھائی تاکہ جب مدینہ پاک جاؤں اس کے ساتھ میں جھاڑو دوں۔ یہ اپنی محبت کے انداز ہے نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سجود نیست اے عبدالعزیزی بروبم از میاں دار، بروبم از میاں خاک در دوست۔ ایک حدیث پاک روزے کے بارے سن لو تو تاکہ روزہ بھی شکایت نہ کرے نا کہ میری تو بات ہی نہیں ہے۔ اور روزے کی شکایت کو ہم کدھر کریں؟ روزے والے کی، سنو، روزے والے کی اور روزے والے کی بات کر رہے ہیں، روزے والے کی اور روزے والے کی بات کر رہے ہیں، وہ سب سے بڑی بات ہے۔ ہاں، یہ وقت جو گزرا سرکار کی یاد میں گزرا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس آدمی نے اللہ کی رضا کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے ایمان کی حالت میں روزہ رکھا، اس کے پہلے صغیرہ گناہ سارے معاف۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اور جس نے نماز تراویح پڑھی، قیام اللیل، من قام رمضان، ایمان کی حالت میں اور ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پہلے تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن کون سی تراویح؟ 8 کے 20، یہ چوری جو کرتے ہیں اور پچھلی صف میں اس لیے کھڑے ہوتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں، 8 ہو گئی، تو 8 کے بعد جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر جا کر پھر بیگم صاحبہ سے سنے گا، کون سنائے گا؟ جی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 تراویح نہیں پڑھی۔ ہاں تو میرا نبی یہ بھی تو فرما گیا ہے نا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ جس طرح میری سنت پر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے سب صحابہ کرام کو ایک امام کے پیچھے جمع فرمایا اور 20 تراویح پڑھی۔ بخاری بعد میں ہے، موطا امام مالک پہلے ہے۔ میرے پاس حوالے 21 کتابوں کے موجود ہیں 20 تراویح کے متعلق، 21 کتابوں میں، اور وہ سب کتابیں میری لائبریری میں الحمدللہ محفوظ ہیں۔
امام بخاری نے بخاری شریف بعد میں لکھی ہے، حدیث کی پہلی کتاب میں جو حدیث کی لکھی گئی ان میں سر فہرست نام آتا ہے امام مالک کی اس کتاب کا، جسے موطا امام مالک کہتے ہیں۔ اس سے ثابت ہے کہ 20 تراویح سنت ہے، 20 تراویح سنت ہے۔ لیکن میں بات ان سے کر رہا ہوں جو 20 پڑھنے کے عادی ہیں، لیکن بات تم آگے پہنچا سکتے ہو کہ سب صحابہ نے، حضرت عمر فاروق کے دور میں خلیفہ راشد ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، امام العادلین ہیں، سمجھے؟ اللہ اکبر، جن کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر تو جس راستے میں آ رہا ہو نا، شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو شیطان جس کے سائے سے بھاگتا ہو، شیطان اس کا نام کب لے گا؟ سمجھو نا، سمجھو، اور شیطان اس کا نام کب لے گا؟ وہ تو ڈرتا ہے، عمر آ جائے گا، عمر آ جائے گا، درے لے کر آئے گا، مارے گا میری پیٹھ پر۔ شیطان عمر کا نام بھی لینے سے ڈرتا ہے۔ میرے ایک ساتھی یہاں شاید بیٹھا ہے، اس نے بتایا مجھے کہ میں نے اپنے کسی عزیز کا نام عمر رکھا، اس کا یہی ہے، عمر نام رکھا۔ ایک شیعہ دوست تھا تو اس نے پوچھا کیا نام رکھا؟ جی عمر۔ جیسا غاش نہیں پڑ جاتا اس کو، عمر۔ میں کہ میرے رسول نے سچ فرمایا تھا عمر کا جہاں نام آ جائے۔ ایک مسئلہ، بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، رات کو جسم ناپاک ہو جاتا ہے۔ ایک تو ایک معمول کے مطابق ہے، یہ تو صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے بیماری، اس کا علاج میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ ناف ہے نا، ناف، انگلی پر درود شریف پڑھ کے دم کرو اور ادھر عین لکھو اور لمبا کر کے میم کا جو دائرہ ہے یہ ناف کے ارد گرد بناؤ، آگے رے رکھو، شیطان قریب نہیں آئے گا۔ یہ مجرب نسخہ ہے۔ یہاں پیٹ پر عمر کا نام لکھ سڑو، انگلی کے ساتھ، سیاہی کے ساتھ بھی نہیں، تب بھی شیطان اپنی شرارت نہیں کر سکے گا۔ یہ عمر کی شان ہے۔ اور وہ بھی عمر کے نام سے ڈرتے ہیں جو 20 تراویح نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ تو حضرت عمر فاروق کی سنت ہے، پھر سارے صحابہ کی سنت ہے، کسی نے اختلاف نہیں کیا، یہ اجماع ہو گیا صحابہ کا۔ پھر ایک اور بات بھی سمجھ لو، آپ نے کسی آدمی کے 12 روپے 10 روپے دینے ہیں، آپ اس کو 20 دے دیتے ہیں، جی وہ اچھا ہے کہ 20 دینے ہیں تو 12 دے دیے جائیں؟ کون سی صورت اچھی ہے؟ قیامت کے دن اللہ نے پوچھا نا کہ میں نے تو 8 تراویح پسند کرتا تھا، ہم کہیں گے یا اللہ باقی نفلوں میں شمار کر لینا جی۔ اگر ان سے رب نے فرمایا میں 20 پسند کرتا تھا، یہ ابے کے پاس سے باقی لائیں گے؟ ہم نے تو پڑھی ہوئی ہے نا، کہ یا اللہ نفلوں میں شامل کر لے۔ تیرے عمر کی شان ہے، عمر کی شان ہے۔ میرے علی بھی تو موجود تھے نا جب مسجد نبوی میں تراویح کی نماز پڑھائی گئی، حضرت علی تھے کہ نہیں تھے جی؟ کہ کسی محلے میں ٹیوشن پڑھان گئے ہوئے تھے، مسجد نبوی بھی شریف میں تھے نا۔ تو علی کے متعلق کیا فیصلہ ہے؟ انا مدینۃ العلم علی بابھا، تمام علماء کا متفق کا فیصلہ ہے، بریلی کے ہو دیوبند کے ہو، سارے اس بات پر متفق ہے کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والے جناب علی المرتضیٰ ہے۔ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا فقیہ، اور پھر شیر دل، باطل کے سامنے نہ جھکنے والا۔ علی خاموش ہے، ایک حضرت علی تو نہیں ہے نا، بڑے صحابہ موجود ہیں، سب متفق ہیں، ہمارا عمل صحابہ کرام کے عمل کے عین مطابق ہے۔ حضور نے صرف 3 راتیں نماز تراویح پڑھی، 23، 25 اور 27۔ پھر آپ نے نماز نہیں پڑھائی، فرمایا اپنی الگ الگ پڑھو۔ اگر میں اس طرح تمہیں پڑھاؤں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر یہ نماز واجب ہی نہ ہو جائے۔
اس ڈر سے حضور نے پورے مہینہ 20 تراویح نہیں پڑھائے۔ صدیق اکبر نے بھی اسی طریقے سے نمازیں پڑھی ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے پھر سب کو جمع کر دیا، مل کر پڑھو تراویح، با جماعت پڑھو، قرآن پاک ایک سنے، باقی سب۔ الحمدللہ آل سنت جماعت کا مسلک ہر ریب، ہر عیب سے پاک صاف ستھرا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس مسلک پر ثابت قدم رکھے۔ آج میرا پروگرام تو یہ تھا کہ ٹھیک 1:30 بجے گفتگو ختم کر دوں گا، تو اب سوچ رہا ہوں 2 بجے پھر قریب یہ تھوڑا اور چل رہے۔ ہاں بھائی تم سچے ہو، بیٹھو نا اے سی میں، باہر والوں سے پوچھو نا کیا قیمت ہے جی سستے بازار کی۔ اللہ تعالیٰ میں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔